علیکم۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر میں مورل سٹوریز شیئر کرتی ہوں۔ یہ میری پہلی سٹوری ہے جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، تاکہ اس طرح کی مورل سٹوریز جو آگے میں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کو سب سے پہلے پتہ چل جائے۔ ہم اپنے اسٹوری کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا ہے، یا اللہ میری ماں کا سایہ تا حیات میرے وجود کو اس طرح روشن کرتا رہے کہ جس طرح تو اپنی رحمتوں کے سائے تلے اس دنیا جہاں کو روشن کرتا ہے، آمین ثم آمین۔ میری آج کی جو مورل سٹوری ہے وہ یہ ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ اس اسٹوری کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے سب سے پہلے یہ پہلی اسٹوری اس لیے شیئر کی ہے تاکہ میں جو ہوں خود بھی اپنی ماں کی دعا لے سکوں، کیونکہ ماں کی دعا کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں ہم اپنی اسٹوری کی طرف آتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ اپنی اسٹوری شیئر کرتی ہوں۔ ایک دن گھر سے آفس رکشے میں جا رہا تھا، اتفاق سے میری نظر رکشے کے شیشے پر پڑی جس پہ لکھا تھا، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ دیکھتے ہی ہنسی آ گئی اور پوچھا، رکشہ چلانے کو اپنے ماں کی دعا کہہ رہے ہو؟ رکشے والے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، صاحب میرا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، والد کے حادثے میں انتقال ہو گیا تو سگے تایا نے مکان جائیداد پر قبضہ کر کے والدہ اور ہم 6 بہن بھائیوں کو گھر سے نکال دیا۔ ماں ہمیں اپنے بھائی کے پاس لے کر کراچی آ گئی۔ چند دن بعد بیگم کے کہنے پر ماموں نے بھی معذرت کر لی تو ساتھ والے محلے میں بیٹھک کرائے پر لے کر والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا اور رات گئے تک سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے۔ تعلیم کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے چھوٹی عمر سے سبزی منڈی جانا شروع کر دیا۔ سبزی اور پھلوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ کرواتے اور ٹوکری پر پھل فروٹ بیچتے تو نوجوان ہوئے، پھر کنڈکٹری شروع کر دی۔ اس فیلڈ میں استادوں اور ڈرائیوروں کی مار کھاتے کھاتے جوان ہوئے، اور پھر کسی کا رکشہ چلانا شروع کیا۔ پیسے اکٹھے کیے، کمیٹی ڈالی، پھر قسطوں پر اپنا رکشہ لے لیا۔ اس کی قسطیں ختم ہوئی تو 2 رکشے قسطوں پر لیے اور بھائیوں کو بھی سبزی منڈی سے ہٹا کر ساتھ لگا لیا۔ تینوں بھائی مل کر کماتے رہے، والدہ سے سلائی مشین چھڑوائی، چھوٹے بھائی کو پڑھاتے رہے کہ جو ہم نہیں بن پائے اسے بنا دے۔ بھائی نے MBA کیا، اسے بینکنگ میں نوکری مل گئی۔ اس نے جس ماہ بینک سے گاڑی لیز کروائی، اس ماہ اپنے کولیگ سے شادی کی اور ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب کبھی کبھار آتا ہے، ہم 3 بھائی رکشہ چلاتے ہیں، 2 بہنوں کی شادی کر دی ہے۔ میرے 3 رکشے مزید ہیں جو کرائے پر دے رکھے ہیں۔ سرجانی ٹاؤن میں گزشتہ برس اپنا چھوٹا سا گھر بنایا ہے۔ والدہ نے اپنے پسند سے میری شادی کر دی ہے۔ ہم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ اب ہم تینوں بھائیوں نے ایک پلاٹ تاڑ رکھا ہے، اسے خرید کر اس پر ایک اور گھر بنا کر اگلے 2 سالوں تک دوسرے بھائی کی شادی کرنے کا سوچ رکھا ہے۔ چونکہ والدہ ساتھ رہتی ہیں اور ان کی دعائیں ساتھ ہیں تو امید ہے کہ اگلے 2 سال میں چھوٹے بھائی کا گھر اور اس کی شادی دونوں ہو جائیں گی۔ یہ سب ماں کی دعا نہ سمجھو تو کیا ہے۔ باقی کا سفر خاموشی میں کٹا اور میں سوچتا رہا کہ مجھے اپنی والدہ کی دعا کے باعث جتنا زیادہ اللہ پاک نے بنا محنت کے دیا ہے، اس سے کہیں کم کسی کو انتھک محنت کے بعد حاصل نہیں ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ جو ہے نا بہت محنت کرتے ہیں اور ان کو وہ صلہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ ان کے سروں پر ماں کی دعا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں اور تھوڑی بہت محنت کریں اور ان کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، کیونکہ ان کے سروں پہ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ اپنے ناشکرے پن پر 1000 بار توبہ استغفار کی۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ کسی کی حیثیت کا مذاق مت اڑائیں، کیا پتہ اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی اپنی ہڈیاں گلا دی ہوں۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے،
کیونکہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں اس نے کتنی محنت کی ہے۔ اکثر آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ کوئی غریب ہوتا ہے یا کوڑا کرکٹ والے ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کی بہت محنت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کام پہ بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ماں کی دعا اکثر بسوں، ٹرکوں، رکشوں کے پیچھے ہی لکھی نظر آئے گی، کیونکہ مرسڈیز، BMW اور فراری تو باپ کے پیسوں سے ہی ہوتی ہیں۔ حقیقت جو اکثر آپ دیکھتے ہیں نوجوان بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی اپنی لی ہوئی ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ جو ہیں ان کے باپ کی، ان کے داداؤں کی ہوتی ہیں، ان کے اپنی نہیں لی ہوتی، ان کو ان کی اتنی قدر نہیں ہوتی۔ لیکن جو انسان اپنی محنت سے کچھ لیتا ہے، اس کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو دوستو، ہم نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں چاہیے ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کی قدر کریں، ان کا احساس کریں۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ اللہ حافظ۔